بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی واجب الصلاة وهو 18 شيئا قراءة الفاتحة وضم سورة أو 3 آيات في ركعتين غير متعجنتين من الفرض وفي جميع ركعات الوتر والنفل وتعجين القراءة في الأوليين وتقديم الفاتحة على سورة وضم الأنف للجبهة في السجود والإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة قبل الانتقال لغيرها والاطمئنان في الأركان اس پر جوازی قانون ہو تو پھر کس طرح پڑھنا ہے؟ اوپر والاطمئنان في الأركان والقعود الأول وقراءة التشهد فيه في الصحيح وقراءته في صبر کر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ واہ اور وہ، یہ باب کیا ہے نام اس کا؟ پچھو باب پڑھنا، نماز کے واجبات کے بیان، عنوان پڑھ۔ فصل فی بیان واجب الصلاۃ، اور نماز کے واجب بیان ہو رہے ہیں، نماز کے واجب بیان ہونے لگے ہیں، فرائض ارکان آ گئے ہیں، اور وہ یعنی واجب 18 چیزیں ہیں۔ اول فاتحہ شریف کا پڑھنا، اول فاتحہ شریف کے قرات کا وجوب۔ فاتحہ شریف ہمارے نزدیک باقاعدہ پڑھنی یہ فرض نہیں ہے بلکہ ان ضمن وچ فرض بھی آ جاندہ ہے، باوجہ دلیل، باوجہ قول آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں نماز اس شخص کے لیے جو نہ پڑھے فاتحۃ الکتاب۔ اخرج البخاری و مسلم، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے۔ اچھا جی، یہ جو لا صلاۃ کے ساتھ نفی ہے، یہ کس چیز کی نفی ہے؟ یہ ایک ہوتی ہے ذات کی نفی، ایک ہوتی ہے صفت کی نفی، کمال صفت ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک وہو اور وہ لا صلاۃ کمال کی نفی کے لیے ہے، ذات کی نفی نہیں، بن نماز ہی نہیں بلکہ وجہ، اس لیے کہ یہ حدیث خبر احاد ہے، نہیں ناسخ بن سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول فقرؤ ما تیسر کا، وہ مطلق ہے، جہاں سے پڑھیں فرض پورا ہو جائے گا، لہذا پس واجب ہے عمل کرنا اس حدیث پر۔ اب اس حدیث پر عمل واجب کی تاکہ قرآن پاک کا مطلق رہے، تو مطلق قرات فرض، باقاعدہ فاتحہ پڑھنی یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ ان ویخ نال وہ ہوا یل واجب، بنا کرتے وہ اس پر کہ ذکر کیے گئے ہیں یہاں وہ کتنے ہیں؟ 18، وگرنہ پس یہ زیادہ ہیں، علامہ ذکرہ، اور تتبع نفی کرتی ہے اثر کی، واجب اس تو زیادہ بھی ہیں، ایتھے جڑے بیان ہونے نے وہ کنے ہونے نے؟ 18 جی۔ الاولو وجوب قراءۃ الفاتحہ، فرماتے ہیں چونکہ پچھو آ گیا نا بھی الواجب، واجب 18 ہیں، اب اول قراءۃ الفاتحہ کافی ہے، وچ دوبارہ وجوب دی ضرورت ہے وے، چونکہ پچھو آ گیا نا سارے کی بیان ہو رہے ہیں، تاں بیان دینا ثواب و حذف و وجوب، سمجھائیے؟ یہ عبارتی گرفتیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ عبارتی گرفت، بھی اے لفظ نہ ہوندا تے چنگا سی جی، سمجھتے پے ہو جی؟ ہیں اے مسلمانوں دا دور سی، ایک دوجے دی گل سندے سن۔ قراءۃ الفاتحہ، سنو علماء نے فرمایا ہے، ذرا دھیان کریا جی، فاتحہ کے اکثر کے ترک کے ساتھ زیادہ 7 آیتاں نے 4 رہ جان، سجدہ کرے کس کے لیے؟ نہ
اگر ترک کرے فاتحہ کا اقل 4 ایتاں پڑھیاں 3 رہ گئیاں 5 پڑھیاں 2 رہ گئیاں 6 پڑھی 1 رہ گئی اس پر سجدہ صاحب نہیں ایک جزی ایک کال ہوئی سنی لیکن فرماتے ہیں اگر نہیں دیکھا میں نے وہ کہ جب چھوڑ دے نصف تو اب کیا حکم ہے نہر الفائق میں یہ لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پچھلی جزی یہ نہیں ملی کہ اگر آدھی فاتحہ چھوڑ دی آدھی پڑھی ہے تو اب بھئی بھول کر تو اب اس پر سجدہ صاحب ہے کہ نہیں بات سمجھ آ گئی ایک گل گئی وہ مک ہن دوسری کتاب دا حوالہ لیکن مجتبہ میں یہ ہے کہ سجدہ کرے ایک آیت کے ترک کے ساتھ فاتحہ سے اگر ایک آیت بھی رہ جائے تو اور یہی اولا ہے یہی فرمایا ہے دور میں اور اس پر کس پر جڑی مجتبہ دی گل ہے مجتبہ دی اور اس پر پس ہر آیت پھر علیحدہ واجب ہوگی کیونکہ ایک دے رہنے نال بھی سجدہ صاحب ہے تے کنیاں آیتاں نے 7 پھر 7 واجب ہو گئے کنے ہو گئے 7 واجب ہو گئے فاتحہ شریف دے خود سنیں واہ ہوا اولا واہ ہوا ایک آیت بھی رہ جائے بھول کے تے کی ہے اچھی بول مسئلہ اور اگر پڑھی اس نے فاتحہ دعا کے قصد پر دعا منگنے واسطے بھی پڑھی دیئے نماز شروع کی تھی تو فاتحہ قرات دی نیت نال نہیں پڑھی بلکہ تو نائب بن جائے گی یہ قرات سے لہذا قرات بھی ہو گئی لہذا اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت جیسا کہ فتاوی صغریٰ میں ہے خلاف ہے واسطے اس کے جو محیط میں ہے محیط میں یہ ہے کہ بھی یہ فاتحہ نہیں ہوئی ہے یہ تو دعا ہے اس نے قرات کی نیت نہیں کی وہ قرات کی نیت کرے سنیں یہ مطلب ہے خلاف ہے واسطے اس کے جو محیط میں ہے قالہ السید رحمہ اللہ یہ دیکھیں سارے بابیاں دی گلاں لے آندے نے اپنی اپنی دلیلاں تحقیقاں اول نفی الکمال کی بھی یہاں جو لا صلاۃ ہے اس سے نفی جو ہے کس کی ہے کمال کی نفی ہے پس غایت اس کی وہ جو فائدہ دیتی ہے اس کا وہ وجوب ہے کمال کی نفی سے ثابت ہوتا ہے کہ فاتحہ ہو تو نماز کامل ہے اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے نہ کہ افتراض نہ کہ وجہ کی ہے اس لیے کہ اگر ہو قطعی الثبوت ظنی الدلالت جی اے حدیث اگر قطعی ثبوت ہوئے حالانکہ متواتر نہیں ہے متواتر نہیں قطعی ثبوت ہوندی قرآن دی آیت بھی ہوندی حدیث متواتر ہوندی تے ظنی الدلالت کیویں میں وہ گوار ہے اس لیے کہ اس کی مثل کہا جاتا ہے جتھے بھی لا ہوندا نا لا ایمان لہو کتنی حدیثیں ہیں وہ کڈو تسی حدیث پا کے تنوں کنیاں حدیثاں نے سارے ہوتے بال اتفاق سارے ائمہ فرماندے نے کہ وہاں کمال کی نفی ہے جس کے پاس امانت نہیں اس کا ایمان نہیں جس کے پاس فلاں چیز نہیں اس کا ایمان نہیں یہ لا یؤمنوں کے ساتھ جو حدیثیں ہیں تو میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہیں کام کرتا وہاں بال اتفاق سارے فرماتے ہیں کس کی نفی ہے وگرنہ وہ ایک ایک عمل جہاں لا یؤمنوں کا لفظ ہے یا لا ایمان کا لفظ ہے پھر وہ کافر ہو جائیں گے حالانکہ کفر کا قول کسی نے نہیں کیا وہاں سب کے نزدیک کس کی نفی ہے کمال کی نفی کہ اگر یہ اگر کسی کے اندر امانت نہیں ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے کسی کے اندر یہ نہیں تو اس کا ایمان کامل نہیں جس نے مسلمان کو دھوکہ دیا اس کا ایمان نہیں یعنی ایمان کمال کی نفی ہے تو جہاں بھی لا کے ذریعے نفی ہوتی ہے نا وہاں 2 احتمال ہوتے ہیں جواز کی نفی اور اچھی بول وہ فضیلت بھی کمال کی نفی جواز کا مطلب شے ہے ہی کوئی نہیں تو لہٰذا پھر یہ لا صلاۃ مجمل محتمل ہو گیا یہ قطعی الدلالت نہ رہا یہ کیا بن گیا بلکہ اجے پرسوں تک پڑھیا بھی قرآن دی آیت ہوئے قطعی ثبوت لیکن ظنی دلالت ہوئے تو اس نال بھی کی ثابت ہوندا ہے کی ثابت ہوندا ہے تو قرآن نال وجوب ثابت ہوئے جی تے خبر واحد ہے جی اے تا ظنی ثبوت ہے تے ظنی دلالت ہے یہ کی ہے
خبر واحد ہے، ظنی و ثبوت ہے اور ظنی و دلالت ہے، تو اس کے ساتھ تو کیا ثابت ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ واجب ثابت ہوگا جی، سنت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اے اصل وجہ سمجھ آ گیا؟ لا ینسخ قولہ تعالی، تعالی کریم سوال ہے کہ وہ یہ مقید کرے گا کہ اس سے جو ہے نا نسخ نہیں ہوگا کہ مطلق قرات ختم ہو جائے؟ جواب دیتے ہیں ولو قید بہ، اگر مقید کیا جائے اس کے ساتھ کہ قرآن فرض ہے لیکن وہ فرض مراد فاتحہ ہے، جو فرض ہے وہ مراد فقرؤ میں جو مطلق ہے نا، فقرؤ ما تیسر، جو میسر ہو جو آسان ہو اس کو مقید کرے اس حدیث کے ساتھ کہ وہ جو ما یسر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ فاتحہ مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ وہ جو ہے نا ما تیسر، جو آسان لگے اس کو اس کا تو مطلب ہے الحمد سے والناس تک، جہاں سے آسان لگے۔ اب اس حدیث نے اس کو مقید کیا کہ وہ جو ما تیسر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو یہ مطلق کو مقید کرنا ہمارے نزدیک یہ نسخ ہے کہ کوئی نہیں نسخ ہوں اگر اس کو مقید کریں ولو قید بہ لکان ناسخا لذالک المطلق، قرآن کے مطلق کے لیے کیا حدیث بن جائے گی؟ اس لیے کہ مطلق کی تقیید ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اور نسخ نہیں جائز قرآن کا خبر واحد کے ساتھ۔ فواجب العمل بہ، پس واجب عمل اس کے ساتھ یعنی اس حدیث کے ساتھ، اور یہ تفریح ہے وجوب کے ثبوت پر اس کے ساتھ، اور عدم نسخ اس کا مطلق کتاب کا۔ اب مطلق کتاب کا مطلق رہے گا اور حدیث پاک پر عمل ہوگا کہ فاتحہ شریف پڑھنی واجب ہے، جس کے ضمن میں مطلق فرض بھی آ جائے گا۔ یہی وجہ کو بندہ 3 آیتیں پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو پل کے رکوع چلا گیا، ہن فرض ہو گئے، واپس نہیں ہونا، اس واسطے کہ فرض ادا ہو چکے ہیں، واجب رہ گیا کہ سورت فاتحہ پوری کرنی سی، سورت ملانی سی، تو پل گیا تو رکوع چلا گیا، آخر تو کی کرے؟ نماز ٹھیک ہے واپس چل۔ اور ثانی ملانا چھوٹی سورت کا یا 3 چھوٹی ایتوں کا کس کے ساتھ؟ یہ کیا علیحدہ؟ یہ علیحدہ واجب ہے۔ چھوٹی سورت یا چھوٹی 3 ایتوں کا ملانا یہ کیا ہے؟ اب اس پر دلیل باوجہ قول آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، سونے فرمایا نہیں نماز کس کی نفی ہے؟ نہیں نماز اس شخص کے لیے جس نے نہیں پڑھی الحمدللہ اور نہیں پڑھی سورت فریضہ میں یا فریضہ کے غیر میں۔ اخرجہ الترمذی وقال حدیث حسن ابن ماجہ من حدیث ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے جڑی آگے سمجھے؟ تو یہ جو واجب ہے نا یہ 3 آیتیں یہ کس میں ہے؟ وہ اگر پھر پڑھ دیں ایک بار واپس آپ شرح میں خود رو او ثلاث آیات انکسار دھیان کریں جی۔ اندازہ چھوٹی صورت کا 3 آیتیں چھوٹیاں، اندازہ چھوٹی صورت کیڑی انا اعطیناک الکوثر مثلا، یا ایک آیت لمبی جو کہ برابر ہو کس کے 3 چھوٹی ایتوں کے۔ یہ جو ضم ہے نا سورت کا ضم ملانا یہ سنت ہے عند ثلاثہ۔ یہ کیا ہے؟ ثلاثہ سے مراد باقی 3، عند ثلاثہ باقی 3 امام کیڑے؟ انہوں نے نزدیک کی ہے سنت، ساڈے نزدیک ہن ویکھو فاتحہ شریف دے بارے جو فرضیت دا قول کر دیتا ہے تو سورت دے بارے جو بالکل تھلے چلے گئے جی کی ہے سنت ہے جی۔ سمجھے پہ جی کہ کون نہیں سمجھ لگی؟ اللہ حدیثاں دونوں دیاں اوتھے بھی تو موجود ہے نہیں کہ لا صلاۃ ہے تو اوتھے بھی تو پھر فرض ہونی چاہیے سورت،
لیکن سورت دے بارے کی قول ہے؟ سورت ملانی سنت ہے جی۔ اچھا جی، کیا مکروہ ہے، مسئلہ نمبر 9، کیا مکروہ ہے ملانا کس چیز کا، کس کے ساتھ؟ اخیراتین میں اگر کسی صورت ملا دیتی تو کیا مکروہ کم کیتا ہے؟ مختار لا ہے، مختار یعنی مکروہ نے گل فرضاں دی ہے۔ تیسری چوتھی وچ کسی صورت نال ملا دیتی ہے نا تے مکروہ نہیں، جیسا کہ در میں ہے۔ اور وجوب اس کا، ہن دھیان کرا جے مسئلہ بڑا ضروری، بس سورت فاتحہ بھی واجب ہے تے نال سورت ملانی بھی، اور وجوب اس کا اے سورت ملان کا، اور وہ جو ما قبل ہے اس سے فاتحہ شریف مقید ہے اس صورت کے ساتھ جب کہ وقت میں سیاسات ہو، وقت ہے کہ یہ پس اگر خوف کرے وقت کے تو نماز قضا ہو جانی۔ اگر پڑھتا ہے فاتحہ اور سورت کو، یا پڑھتا ہے فاتحہ کو یا زیادہ کرتا ہے ایک آیت سے تے وقت کی ہو جانے، پڑھے ہر رکعت میں ایک آیت ساری نماز میں، سن لیا جی، ٹائم 2 منٹ رہ گئے، دور پڑھنی ہوں فرض پڑھ کے قضا کولو بچ جائے۔ لیکن غور کرو اس چیز اتنے کہ وقت اینا رہ گیا مولوی جی، فاتحہ بھی پوری نہیں پڑھتا چمر 2 رکعتیں ہیں تو وقت نکل جائے گا، تو کی کرے؟ ایک آیت پڑھے کسے تھان تمہیں جی، مثال طور تے صراط الذین تو لے کے ولضالین تک پڑھ دیندے، یا کوئی اور ایک آیت پڑھ دیندے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایک ایک آیت پڑھ کے ساری نماز پوری کرے تاکہ فرض پورا ہو جائے۔ قضا جڑا ہے نا جان کے کرنا گناہ کبیرہ فسق، اس کولوں بچ جائے، اس کولوں پتر اے مسلمانہ واسطے گلاں بڑیاں اہمیت رکھ دیاں نے، خدا دی قسمیں۔ نہر عن القنیہ، سنی جے گل، اے او مسئلے نے جڑے خاص بھی ضرورت پوے تو بیٹا نماز کی اہمیت تو سمجھے اس سے۔ اے تو پہلے پتہ ہوئے کہ فرض کنا ہے، پھر واجب کنا ہے، تو وقت رہ گیا اینا تو مسے فرض پورا ہے جی۔ ایتھے آ جائے گا کہ مسئلہ گزر بھی گیا ہے، بندہ غسل خانے سے نہا رہے ہیں، کی کر رہے ہیں؟ نہا رہے ہیں، جگہ پا کے پانی رڑ گیا، نماز دا وقت بالکل تھوڑا ہے، کوئی گند شند نہیں ہوتے ہے گا، چادر بن کے اتنے اندر ہی کھلو کے فٹوفٹ 2 فرض پڑھے جڑے پڑھ رہے ہیں، 4 پڑھے تو 4 پڑھے، پھر باہر نکلے جی۔ اینی اہمیت ہے، سمجھ آتی پی جی؟ اگر سیٹ لگی تو وہ بھی جے صاف ہے، گند کو نہیں جمع تو گند ہے اتنے، فرض کرو گند ہوئے بھی نسلیو 50 واری پڑھیا جے، نک تے متھے دی جگہ پا کے ہتھاں دی گوڈیاں دی پیراں دی پا کے باقی سارا گند ہوئے، نماز ہوندی کہ کوئی نہیں ہوندی؟ تو لیٹرین پرے بس جبدی پئی ہے جی، کوئی نہیں سمجھ آ رہی۔ تم دسے نا بھی سارے دماغ ہی کوئی پٹھڑ جائے جی، مثال طور اندر لیٹرین ہی ہے نا، فرض کرو گند نال پری ہوئے تو نال نماز ہوندی کہ نہیں؟ وہ تھلے وچ گند ہوئے بیٹھے کھلوتے اتنے نماز ہوندی کہ کوئی نہیں مولوی جان؟ یہ نہیں بھی افضل یہ ہے، یعنی جب مجبوری ہے تو فٹافٹ نماز پڑھو جی۔ اچھا جی، مسئلہ بڑا ضروری، مطلق قرات کے ہو گئی، پوری سورہ فاتحہ، سورت ملانی، اس تو تینہ تو آگاں کدے بندہ پڑھتا جائے۔ اور ذرا دھیان کرے جی، قرات کی تقسیم فرض کی طرف اور واجب کی طرف، اور اس سے زیادہ پڑھے گا تو سنت، 3 آیتاں تو آگاں پڑھتا جائے گا۔ یہ مولوی جی بنسبت اس کے ہے جو واقعہ کرنے سے پہلے، اے ہون فرضاں دی نماز وچ قرات دے 3 درجے نے، مطلق قرات تے سورہ فاتحہ تے اگے سورت ملانی تے اس تو اگاں زیادہ پڑھنا، اے نماز تو باہر 3 درجے نے، نماز تو
ਬਹਰਾਲ ਬਾਦ ਇਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, अगर पढ़ जाए सारा कुरान एक रकत में तो नहीं वाक़या होगी किरात मगर फ़र्ज है। वो जिसले मौलवी जी पढ़िए बिच जिन्नी भी सारा कुरान इस तो कतियां सपारे दे को नहीं बे 30 सपारे पूरे एक रकात पढ़ दिते ने, फर्जा की नमाज पढ़ रहे तावी की है ये सारी किरात, मतलब सवाब सारा फ़र्ज दा है। सवाब इंज नहीं भी ईया का ना मालिक यौमुद्दीन तक फर्ज का सवाब होगा तो अगा वाजिब का सवाब होगा तो 3 आयतां सूरत तो बाद सुन्नत का सवाब शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर सवाब दर्जे फर्क है ना, लेकिन ये भी कि जिसले अदा होगी तो सारा की होगा। वकू तो पहला 3 दर्जे ने की और सोने का फरमान ला सलाता जी लिमल्लम यक़रा बे अल्हम्दुलिल्लाह व सूरतिन। सवाल है वे पिछे दावा है सूरत छोटी या 3 आयतां छोटियां की ये मिलाना वाजिब है। दावे विच 2 चीज़ां ने, केड़ी केड़ी? छोटी सूरत या हदीस पाक में सिर्फ सूरत का जिक्र है। किसका? हुण इधर देखो, दलील अखस है मुद्दआ से। मुद्दआ तो 2 चीज़ें हैं, सूरत छोटी तो 3 छोटियाँ आयतां, तो दलील में तो जिक्र सिर्फ है। और कहा हुण जवाब जो दिया है कि बेशक 3 छोटी आयतें लाहिक की गई हैं सूरत के साथ, दलालतुन नस के साथ। किस तरह? लिहाजा अब दलील दावे के मुताबिक होगी जी। काला बाज़ुल फाजिल, बाज़ फाजिल ने फरमाया है जरा सवाल किया दलील वाला, ये वारद है उस पर जिसने फातिहा की फ़र्ज़ियत का कौल किया है, क्योंकि लाज़म है उसको ये कि कौल करे भी बेफ़र्ज़ियत सूरत कि नहीं, क्योंकि उत्थे भी ला सलात है इत्थे भी ला सलात है। तो जिन्ना फातिहा की फर्जीयत का कौल किया इस हदीस नाल ला सलात नाल, ते अगली हदीस विच ला सलात ते थल्ले सूरत भी आई है कि नहीं? जे फातिहा नूं फर्ज मन्निया तो फिर सूरत नूं भी, हालांकि सूरत नूं सुन्नत जी। है गल जी। हुण वापस चल और पिछों, और मिलाना सूरत का या 3 आयतों का, ध्यान करें 2 रकतों में ऐसी 2 रकतें जो नहीं मुतअय्यन फ़र्ज़ों से 2 रकतों में, फ़र्ज़ों में इन 2 चीज़ों को मिलाना ये क्या है? लेकिन गैर मुअय्यन की अगो मुअय्यन करना है, वो वखरा वाजिब है। कूगू सिस्टम ओ पहलियां नूं मुतय्यन करना वो ये वखरा वाजिब हो रहा है कि गैर मुअय्यन तौर पर 2 में पढ़ना ये क्या है? ध्यान करें जे, किससे? फ़र्ज़ों से जो सुनाई का गैर हैं जी। सुनाई केड़े फ़र्ज ने? सिर्फ, और सुनाई वफ़ी जमी सुनाई, अगर सुनाई नमाज है तो उसमें तो दोनों में किरात करनी है। केड़ी? सुबह दी। हुण सुनिया जी, और वाजिब है मिलाना किसका? फातिहा नाल सूरत दा, वितरों की सारी रकतों में, वितरों की वजह की बावजह मुशाबे होने, बावजह सुन्नत की मुशाबत के, बावजह सुने कि नहीं? एक निक्का जा जुमला पढ़ लो, ले मुशाबहत सुन्नत, बल्कि वितर साहबैन के नज़दीक तो है ही सुन्नत, इमाम साहब के नज़दीक वाजिब है ना, साहबैन के नज़दीक, इस वजह से हर रकत में। वापस चल, और वाजिब है मिलाना नफलों की सारी रकतों में, नफलों की बावजह उस हदीस के जिसको हमने रवायत किया, औ ते नाल ही औ वसूरतिन फी फरीज़तिन औ गैरिहा, गैरिहा विच सारे आ गए। एक अकली दलील इसलिए कि हर 2 रकतें हर शफा नाफिला से सलात अलहदा है। क्या है?
کنی باری پتر گل دہرائی جا چکی ہے کہ نفلوں میں ہر 2 رکعتیں علیحدہ پوری نماز ہے، تو جب 2 ہی ہیں تو دونوں میں تو قرات ہوتی ہی ہوتی ہے. سنیں انہوں پڑھ لا ہوں. او شرم او غیر سنائی یہ شامل ہے ربائی اور ثلاثی دونوں کو. ربائی کنیاں نمازاں نے کیڑی کیڑی؟ تے ثلاثی تے سنائی. ہاں یہ ایک ثلاثی ربائی نے صرفی، ایک ثلاثی ربائی سنائی نے نمازاں. سمجھ آئی نا جی؟ بے نماز ربائی کیڑی ہے تے نماز ثلاثی کیڑی ہے تے نماز سنائی کیڑی ہے؟ کیڑی ہے مولی کاشف سنائی نماز ہے تے ثلاثی کیڑی ہے تے ربائی باقی 3 جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لما روینا باوجہ اس حدیث کے جس کو ہم نے روایت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہوا جڑا پڑھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بالحمد وسورۃ فی فریدۃ او غیرہا. او سنیں اے شاباش. اچھا جی توجہ، اے نفلاں وچ جڑا ہے نا، اچھا خیر، اور تے فرضاں وچ بھی اگلیاں 2 وچ واجب تے 2 وچ کوئی نہیں، 2 وچ کوئی نہیں. انج کیوں ہے؟ نفلاں دی ساریاں وچ تے فرضاں وچ انج نہیں. سمجھے نا جی؟ تے ایک جملہ اگلا پڑھ لینا. اور واجب ہے تعیین کرنے قرات واجبہ کی اولا یین میں فرض سے. پھر یہ فرضوں کی جو پہلی 2 ہیں زور عصر مغرب عشاء میں فجر تے ہے نہیں 2 نا، ان 4 میں پہلی 2 کو متعین کرنا کس کے لیے؟ قرات کے لیے. یہ علیحدہ واجب ہے، یہ علیحدہ واجب ہے جی. تو پڑھیا جی کنی باری کہ بندہ پہلی دوجی رکعت وچ قرات بھول گیا تے تیسری چوتھی چ کر دے تے بعد وچ سجدہ صاف کرے نماز ہو گئی. اچھا جی اس کے وجوب پر دلیل کیا؟ وجوب پر باوجہ مواظبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرات پر ان دونوں میں مواظبت ہوئے تے ترک وچ کوئی نہ ہوئے تے اس نال کی ثابت ہوندا ہے؟ وجوب ہوندا ہے. بعض دفعہ سنت بھی ہوندی ہے تو چونکہ سرکار کی مواظبت ہے، سرکار نے پہلی 2 میں ہمیشہ قرات فرمائی ہے تو اس لیے پہلی 2 قرات کے لیے متعین ہے. سمجھیے 2 رکعتاں وچ قرات فرضاں وچ 2 وچ سورت فاتحہ سورت ملانی مطلق 2 وچ جڑیاں 2 یہ وکھرا واجب ہے. پہلیاں 2 متعین کرنیاں قرات واسطے یہ وکھرا واجب ہے. اچھا جی دھیان کر اولے مار وینا سمجھی ہوں محض نہیں واجب قرات اخریین میں فرض سے، جیسا کہ نفل میں تو ہے. نفل میں تو واجب 4 رکعتیں زور دے 4 سنتا عصر دی عشاء دی جڑی بھی پڑھو 4. کو بندہ تہجد دی 8 رکعتاں دی کٹھی نیت کرے ہر رکعت وچ قرات کرنی. اے فرضاں دی آخری 2 وچ کیوں واجب نہیں؟ باوجہ قول حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ آپ نے فرمایا کہ قرات اولا یین میں یہ قرات ہے اخرى یین میں. کیا کہ جی؟ سنیو گل اے شاباش سے. اور روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ تخییر ہے اخریین میں، اگر چاہے تو قرات کرے چاہے تو تسبیح پڑھے. اتوں میں پتہ لگا کہ اگلیاں 2 وچ واجب کوئی نہیں. واجب ہوئے تو تخییر نہیں سی نہ ہونی، تخییر تاں جے واجب کوئی نہیں پڑے لہذا تیسری چوتھی وچ واجب کوئی نہیں. سنیو گل اے دلیلاں آ گئی ہیں جی. کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ بھی ہے حضرت مولا علی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اقرأ فی الاولیین وسبح فی الاخریین. عاشد لکھی 12 حدیث ہے کہ پڑھ قرات کر اولیین میں اور تسبیح پڑھ اخریین میں.
اور دوسری بھی روایت ہے موقوف علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو یقرأ فی الاولیین و یسبح فی الاخرین، کہ قرات کرے اولیین میں، تسبیح پڑھے اخرین میں۔ دھیان جی۔ اچھا جی، و تعیین القرات، جی پہلیاں دو وچ قرات کرنی کی ہے، دھیان کریں جی۔ بعض نے کہا ہے کہ فرض ہے پہلیاں دو وچ قرات کرنی، یعنی متعین کرنا، پہلیاں دونوں متعین کرنا کس واسطے؟ یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور ہوگی قرات قضا جب پائی گئی قرات اولیین کے غیر میں، کس میں؟ آگے سمجھیں۔ اس قول کے مطابق مولوی جی اگر پہلیاں وچ نہیں کیتی، تیسری چوتھی وچ کیتی ہے تو قضا ہوگی ہے۔ کی ہوگی ہے؟ قضا ہوگی، چونکہ فرض سی تو فرض میں تاخیر اب سجدہ صاحب تو ہونا ہی ہونا ہے، واجب کی تاخیر ہو تب بھی ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ پہلی دو متعین کرنی، یہ کیا ہے؟ وکیل انہ فرض جی۔ اور واجب ہے فاتحہ کی تقدیم سورت کی قرات پر، اے وکھرا واجب ہے۔ فاتحہ پہلوں تے سورت ترتیب بدل گئی بھول کے تے سجدہ صاحب ہے، جان کے بدلائی تے پھر وقت دے اندر یاد لازمی، لازمی دا مطلب ہے واجب الیادا، لازمی عام معنی ہوتا ہے کیا ہے؟ واجب رہ جائے تو لٹانی واجب ہے جی۔ لازمی پنجابی جو ہے نا فرض دے معنی دھیان کرو۔ حتیٰ کہ اگر پڑھی اس نے سورت سے، اگر پڑھا اس نے سورت سے ابتداءً، بھئی نماز شروع کرنے لگا نا جی، ولا الہ غیرک تے پہنچا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی تے اگو مثلا سورت شروع کر دیتی، پس یاد آ گیا اس کو، کیا گیا تو دوبارہ واپس آ جائے، پڑھے فاتحہ شریف، پھر پڑھے سورت، پھر اور سجدہ کرے۔ لیکن ہے کہ وہ اگاں مولوی جی کو ایک ادھی آیت پڑھی ہوئے، صرف اجے کل کیتا ہے تو یاد آ گیا فوراً واپس الحمدللہ، اینے نال نہیں، بڑے اجے بار بار۔ جیسا کہ اگر تکرار کر دے فاتحہ کا پھر پڑھے سورت، فاتحہ اگر 2 مرتبہ پڑھے، فاتحہ اگر تو اس پر کیا لازم آتا ہے؟ سجدہ ہے۔ اے مسئلہ ہے، وہ مسئلہ جڑا بڑا اوکھا ہے، جڑا ہن اماماں نوں پتہ نہیں۔ اے ہن پہلوں پڑھیا مولوی جی کہ فاتحہ 7 واجب نے، ایک قول ہے کی ہے تے واجب دا تکرار نہیں کریدا۔ اے ہن سورہ فاتحہ پڑھدیاں ایک ایت دوبارہ پڑھ دو تے تکرار فاتحہ دے ضمن وچ آ جاندے، سجدہ صاحب پہ جاندے۔ پوری فاتحہ دا قول ہوے نا کہ واجب ہے، پھر ایک ایت نو دوبارہ پیچھوں پڑھیا تے پھر نہیں، لیکن دوجا بھی تو قول پڑھ لیا جے نا کہ اے 7 واجب نے، کنے؟ تے واجب نو دا تکرار نہیں کریدا، تے جس لئے اونے جڑا نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کر دے حضرات سارے جی۔ تے اے مولوی جو اس قول دے مطابق آ مسئلہ ذرا قابل توجہ جی، اے جڑا ہر آیت واجب ہے اس دے مطابق اے مسئلہ بڑا اہم ہے جی، سمجھے نا جی۔ حتی لو قرأ من السورۃ، یعنی بعض صورت، یعنی اس دے مطابق ہے ولو حرفاً واحداً لکھیا جے، وہ غلطی لگی بھی اگرچہ کی کرے کما فی السید وغیرہ، سنیں۔ اور مراد صورت سے وہ ہے جو شامل ہے آیات کو بھی، اور بعض صورت کی مثل ہے ساری صورت بھی، جیسا کہ ان قریب آ رہا ہے۔ سنیں تو انہاں دے مطابق کہ ولو حرفاً واحداً پڑھے تاں بھی کہ لازم ہے جی واپس آ جائے، تو واپس آ کے پھر کی کرے وَيَسْجُدُ، پڑھیا نہیں جے فَتَذَكَّرَ تے یقرأ الفاتحہ تے ثم یقرأ السورۃ تے وَيَسْجُدُ، تے بابے نے کیا کہ حتی لو قرأ من السورۃ تے اے بعض صورت اگرچہ ایک حرف ہو تو تاں بھی کی کرنا سو، اے مطلب اللہ اکبر،
باقی مراد صورت سے عام ہے جو آیات کو بھی شامل ہے، کسی اور جگہ سے پڑھے. اسی طرح اگر ساری صورت پڑھ لی ہے تو واپس آ جائے، فاتحہ شریف پڑھے، پھر دوبارہ صورت پڑھے تو کیا کرے؟ پھر سجدہ صاف کرے. اچھا جی، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، اگر یہ کام بھول کر کیا ہے تو سجدہ صاف ہوتا ہے، واجب بھول کر رہ جائے. وگرنہ کورہ تحریمن، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ نماز واجب الادا. اچھا جی، کورہ تحریمن دی دلیل نہیں جی، اے جڑا سجدہ صاف کرنا سو یہ کیوں کرنا سو جلے بھول کے رہ گئے؟ اس لیے کہ اس میں واجب کی تاخیر ہے، اور وہ واجب کون ہے؟ وہ فاتحہ ہے، فاتحہ کی جگہ سے. اور یہی علت ہے صحو کے وجوب میں فاتحہ کے تکرار کے ساتھ کہ ولدالین کے بعد اب سورت کا مقام ہے. کس کا؟ اب سورت پڑھنے میں تاخیر کر رہا ہے. نہیں سمجھی؟ فاتحہ سے پہلے سورت پڑھتی، اب فاتحہ اپنے مقام سے مؤخر ہو گئی ہے. فاتحہ پڑھ کے اب ولدالین کے بعد کس کا مقام آ گئے؟ اس نے فاتحہ کا تکرار کر دیا، اب سورت اپنے مقام سے پیچھے چلی گئی. دونوں جگہ ایک ہی دلیل ہے کہ واجب میں تاخیر ہوگی. واپس چلو. اور واجب ہے مسئلہ پتر، اور واجب ہے ناک کا ملان، ناک کا دم، یعنی وہ جگہ جو سخت ہے ناک سے، ہڈی شریف ملانا واجب کندے نال؟ پیشانی کے لیے سجدے میں، سجدے وچ نک تے پیشانی دوویں لگن، دوویں پیڈی جگہ. تانوں دسے بھی عموماً تسی تجربہ کر کے ویکھو جے پورا متھا رکھیے تے نک چکیا جاندا ہے. کیتا ہے تجربہ کہ کوئی نہیں؟ کوئی نہیں کیتا. روزانہ سجدے کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو غور کرو نا. تاں تینوں کیا سی بھی رکھن لگے بھی نک نو ٹل دے کے رکھ کے پیشانی رکھو، تے چکن لگے بھی نک تے ٹل دے کے تے پھر پیشانی چکو، تاکہ پہلوں میں تے آخر تے نک دی ہڈی تے زور پہ جائے. ویسے پیشانی پوری رکھو نا، پوری پیشانی، تے پھر نک تے بھی زور دیو. عموماً پیشانی پیچھا ہوندی تے نک دی اے جگہ تے لگدی ماڑی جی، تے حالانکہ اے جڑی سخت ہے اے لگے. تے تاں کیا سی بھی سجدہ کرن لگا نک پہلو رکھیا نا زور نہ، پھر پیشانی رکھی، اٹھن لگے بھی کی حکم ہے والا؟ پہلے متھا چکے تے پھر نک زور دے کے کی اللہ اکبر. نماز کا تو اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے نماز کے بارے میں، ان الصلاۃ تنہا عن اسی دن بدن کی ہوندے جانے ہیں. وہ یہ کہ نماز کو نہیں سردی، نماز دے مسئلے کو نہیں پتہ. تو نماز تو وہی پتر جڑی نماز مسائل دے مطابق، کیا اپنے خیال دے مطابق مسائل دے، تو مسائل تھوڑے سامنے نے بچے تو واجب ان اگوں اطمینان آ رہا چنگا بڑا مسئلہ ہے. وہ بھی اینا چیزاں وجہ سے بالکل کرل مرل ہوئے پہ. نماز دا رگڑا کڈیا ہے، نماز دا نہیں اپنا رگڑا کڈیا ہے. اچھا جی، اے واجب کیوں ہے؟ باوجہ مواظبت کے اس پر، سونے اس تے مواظبت کی تھی سونے. اور نہیں جائز نماز اقتصار کے ساتھ ناک پر سجود میں اللہ صح. مسئلہ پیچھے بھی چنگی بڑی لے دین اور بیان ہوا ہے، کلے نک تے سجدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ اصح یہی ہے کہ بھی کلے نک تے سجدہ نہیں. اور تھلے لکھے اور شرح چ بھی جڑا نا وہ آتا پہ جی، مطلب ہے کہ بھی جی کوئی عذر نہیں، عذر ہوئے تو پھر ہوں، عذر نہ ہوئے تو پھر کلے نک تے جائز نہیں جی. اینو پڑھ لو ایک منٹ. اے ما سالوبا من ہو، پس اگر اقتصار کیا ار نیبا پر، ار نیبا چونج کی اے پتلی جی جڑی نرم والی ہے، اس پر اقتصار صرف چونج لگی تھلے، لا یکون آتین بالواجب، تو وہ واجب ادا کرنے والا نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. سمجھ آتی بھی جی؟ جب مسئلے نہیں پڑھے کی پتا کسی بندے نو بھی کیڑا کیڑا واجب ہے تو کی حکم ہے؟ خدا دی قسمیں جی کی حکم ہے جی؟ سمجھا رہے ہیں بھی یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیتا ہے، جب کہ نہ ہو پیشانی پر عذر تو پھر کلے نک تے سجدہ نماز کوئی نہیں. اور لا تجوز الصلاۃ، واپس چلو جی.
اور واجب ہے ترتیب کی رعایت ان میں جو سجدہ تین کے درمیان ہے. واجب ہے ان میں جو ان دھیان کریں جی ایک ہی ہے. اور وہ لانا سجدہ ثانیہ کو ہر رکعت میں فرض سے اور اس کے غیر سے پہلے انتقال کرنے کے سجدے کے غیر کے لیے نماز کے باقی افعال سے. یعنی ایک سجدہ کر کے تے نماز دے باقی افعال تو پہلا دوسرا سجدہ کرنا اے رعایت کرنی اے واجب ہے. اے او دوسرا سجدہ فرض ہے دوسرا, لیکن ایک سجدہ کر کے دوسرے نو کر کے تے پھر اگلا کام شروع کرنا اے واجب ہے. کوئی نہیں سمجھے او مولوی جی سجدہ فرض ہے وہ تو پڑھے اگو آ رہے بھی سلبی رہ جاوے تے آخر دے بھی کریے تے سجدہ صاف کر کے نماز ٹھیک ہے, لیکن اے وے کہ بھی ایک سجدہ کر کے دوسرے سجدے تو پہلا ہور کام نہیں کرنے, ایک کر کے پھر کرنے نے اے ترتیب واجب ہے. اے ترتیب ویسے سجدہ دوسرا فرض ہے جی میں پہلا فرض ہے جی. اچھا دلیل کی ہے للمواظبات باوجہ مواظبت کے. مواظبت کنا دی اچھی بولو اختصار کر دینے بے سرکار کی اس پر مواظبت ہے جی. پس اگر فوت ہو جائے سجدہ اس کا اگرچہ قعود اخیر کے بعد تو پھر اعادہ کرے قاعدے کا جی. اگر فوت ہو گیا کون سجدہ تو سجدہ کرے وہ اگرچہ قاعدہ اخیر کے بعد کرے. سنیں ہی بھی سجدہ سلبی اگر رہ گیا نا کسی رکعت دا دوسرا تو انہوں پھر کرنا ہے, اگرچہ قاعدہ اخیر کر رہا ہے قاعدہ کر چکا ہے عبدو و رسول تو پہنچ چکے ہیں تو یاد آ گیا پیچھے کہ سجدہ رہ گیا سی تو انہوں کی کرے سجدہ کرے پھر قاعدہ دہرائے. وہ قاعدہ ختم وہ سارا کچھ ختم ہو گیا کیونکہ پیچھے چلا گیا تو دوبارہ پھر قاعدہ کرے تشہد پڑھے سارا کچھ کرے. سنیں ہی اگو وچ تھلے تفصیل آ رہی سجدہ صاف بھی کرنا تو بابری ساری تفصیل دس دینے جی یا جو سمجھ آ گئی جی. پس اگر فوت ہو گیا کون سجدہ تو سجدہ کرے اس کا اگرچہ تو پھر کیا کرے انہوں ویکھ دھیان نال ولو بعد القعود اگرچہ سلام کے بعد قبل الکلام ہو تب بھی واپس آ سکتا ہے. سلام پھیر دیا ہے سلام لیکن ابھی کلام قبلے سے پھرا بھی نہیں کلام بھی نہیں کی ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے. کوئی ذکر اذکار تو وہ تو منع نہیں ہے, آیت الکرسی پڑھ رہا ہے تسبیحاں پڑھ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے نماز کے خلاف نہیں ہے وہ تو نماز کے اندر داخل ہے. آیت الکرسی تلاوت ہے باقی تسبیحات نماز کے اندر ہیں اللہ اکبر نماز کے اندر ہے لیکن اور کچھ نہیں کیا منافی. اب یاد آ گیا کیا رہ گیا تھا فوراً سجدہ کرے فوراً پھر واپس دوبارہ قاعدہ کرے سارا پھر پڑھے پڑھ کے سلام پھیرے پھر سجدہ صاف بھی کرنا ہے. ہوں لے سنو دھیان نال جی پھر دہرائے قعود کو. ہوں اے بندیاں نے پتہ ہی نہیں بھی سجدہ صاف رہندا ہوئے یا سجدہ سلبیہ رہندا ہوئے دونوں پاسے سلام پھیر دئیے کچھ بھی نہ کریے نماز نہیں ختم ہوئی نماز نہیں ختم ہوئی. وہ دوبارہ کم کر کے پھر نماز وچ داخلہ ہو جائے گی. پھر اعادہ کرے قعود کا. لوڑ سنو طریقہ پورا. اچھا جی طریقہ اتیان بالکل سجدے کا یہ ہے جب یاد آ جائے سجدہ سلام کے بعد یا سلام سے پہلے لیکن سلام سے پہلے قاعدے کے بعد عبدو و رسول تک پہنچ چکے تو کیا کرے یہ کہ سجدہ کرے متروکہ کی کرے پھر اعادہ کرے قاعدے کا اور تشہد کا پھر گویا ہونے تھے پہنچے پھر سلام پھیرے پھر سجدہ کرے صاحب کے لیے پھر قاعدہ کرے اور تشہد پڑھے. کو سمجھ آ گا طریقہ کہ کوئی نہیں وجہ کی ہے ایک کیوں قاعدہ وغیرہ کیوں ختم ہو گئے اس لیے کہ لوٹنا سجدہ سلبیہ کی طرف یہ اٹھا دیتا ہے قعود اور تشہد کو
گویا کہ کیتے ہی کوئی نہیں، واپس چلا گیا۔ اور اسی طرح سجدہ تلاویہ بھی، سجدہ تلاوت رہ گئے، انہوں قادے تو بعد کرے، یہ بھی قادہ کی ہو گئے، اس لیے کہ جو سجدہ تلاوت ہے یہ آخر میں نہیں ہوتا، یہ تلاوت میں ہوتا ہے، تو تلاوت کا مقام قیام ہے، لہذا یہ واپس چلا گیا، اس لیے یہ قادہ ختم ہو گیا۔ پھر یہاں دوبارہ وہی طریقہ ہے کہ سجدہ سلبیہ کرے، پھر قادہ کرے، تشہد پڑھے، سلام پھیرے، سجدہ صاف کرے، پھر دوبارہ سارا کام کر کے سلام پھیرے۔ جی ہوں سنیا جی، یہ سجدہ سلبیات سجدہ تلاوت اگر رہ گیا تھا، اس نے اب کیا ہے قادے کے بعد، یہ جو قادہ فرض ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو دوبارہ قادہ کرنا فرض ہے۔ لیکن اگر اس نے سجدہ صاف کیا ہے تو سجدے صاف سے جو پہلی دو چیزیں ہیں قادہ اور تشہد، کون اٹھا ہے کون نہیں اٹھا یہ ذرا سمجھیں۔ اور پس اگر نہ اعادہ کرے قعود کا، اور سجدہ صاف کے بعد قادے کا اور سلام پھیر دے صرف اپنے اٹھنے کے ساتھ سجدے سے، تو باطل ہو جائے گی نماز اس کی۔ یہ سجدہ سلبیہ جو تو رہ گیا سی ایک کیتا سو یا تلاوت اللہ، تو نماز کی ہو جائے گی باوجہ ترک کر دینے کا داخیرہ کے، اور حالانکہ وہ برخلاف سجدہ صاحب کے، کیونکہ سجدہ صاحب اٹھاتا ہے تشہد کو فقط، وہ کس کو اٹھاتا ہے؟ حتیٰ کہ اگر سلام پھیر دے صرف اپنے سر اٹھانے کے ساتھ سجدہ صاحب سے اور نہ قادہ کرے، نماز اس کی صحیح ہو جائے گی، نماز اس کی، لیکن مکروہ ہے بوجہ چھوڑ دینے اس کے تشہد کو، حالانکہ تشہد واجب تھا۔ کہ سجدہ سلبیہ سجدہ تلاوت اگر قادے کے بعد کرے تو مولوی جی چونکہ یہ واپس چلا گیا ہے، یہ لہذا یہ ختم ہو گیا، اب اگر سجدہ سلبیہ کر کے سلام پھیرے نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ فرض رہ گیا کون سا؟ قادہ خیرہ۔ لیکن اگر سجدہ صاف کرنا تھا تو قادہ کر کے تشہد پڑھ کے سجدہ صاف کیا ہے، سجدہ صاف سے فرض نہیں ختم ہوا، صرف تشہد ختم ہوا ہے، صرف جو کہ واجب ہے۔ اب اگر سجدہ صاف کر کے فوراً کیا کرے؟ سلام پھیر دے تو نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے کیونکہ واجب رہ گیا کون سا؟ تشہد۔ سمجھ آ گئی جی؟ اے فرق ہے نا جی، واپس چل۔ اور واجب ہے اطمینان، نماز کے اندر اطمینان، اور اطمینان کی اور وہ تعدیل ہے ارکان میں، کن میں؟ جوارے کے سکون دینے کے ساتھ رکوع میں اور سجدے میں، رکوع اور سجدے میں نا سارے اعضاء سکون کرن، حتیٰ کہ مطمئن ہو جائے اس کے جوڑ صحیح یہی ہے۔ جی رکوع وچ جا کے سارے جوڑ ایک بار سکون ہو جائے، ایویں سجدے وچ جا کے ساری ہر شے نوں ٹھکا ٹھک نہ ہوئے، اس لیے کہ یہ اطمینان سجدے میں، رکوع میں اطمینان یہ رکن کی تکمیل ہے، یہ کیونکہ سجدہ رکوع کی نے فرض رکن، اس کی تکمیل واجب کے ساتھ ہے، اس کی نہ کہ یہ اطمینان ایک قوما ایک جلسہ او بزرگوں آਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅੱਗੋਂ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਰح ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੀ। ਇਹ خود سجدہ تے رکوع آپ سکون نال، نہ کہ سنت ہے کہ اس میں رکوع اور سجدے میں کیا اطمینان، جیسے کہ قول کیا اس کا کنہوں نے، اور نہ ہی یہ اطمینان فرض ہے جیسا کہ قول کیا اس کا۔ اے شاباش سنی ہوں گل، اچھا انہوں ایک بار پڑھی ہے نا تو اگلا مختصر دلیل پھر پڑھ دے، وہ قومے تے جلسے دی گل لی۔ وَهُوَ التَّعْدِيلُ، سمجھ آئی ہوں، یعنی تتمیم اور تکمیل،
تعدیل لغت میں تسویہ کو کہتے ہیں برابری کرنی، حتیٰ کہ مطمئن ہو جائیں مفاصل اس کے، اور قرار پکڑے ہر عضو اپنی جگہ میں ایک تسبیح کے برابر کی رکوع وچ پورا جا کے نا تے سبحان ربی العظیم ایک واری دے مقدار اینا اطمینان. ویسے تو فرض ہے چکیا تو کھلوتا فرض پورا ہو گیا ہے، لیکن اتنی مقدار کی ہے واجب ہے. جیسا کہ کوستانی میں ہے یہ قول امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کا امام کرخی کی تخریج پر جو انہوں نے بیان کیا ہے ان بزرگوں سے، اور امام جرجانی کی تخریج پر یہ سنت ہے اتنی دیر ٹھہرنا. جیسا کہ قومہ کی تعدیل اور جلسہ کی تعدیل وہ فرماتے ہیں علامہ جرجانی کی سنت ہے، لیکن اول صحیح ہے کہ یہ کیا ہے واجب ہے. یہ کیا ہے عہدے ویکھو محض خاص کیا ہے رکوع کو اور سجود کو بھی، حالانکہ ساری نماز میں اطمینان ہے، یہ رکوع سجود نو خاص کیوں کیتا؟ بے نوج کی کرے ایک تسبیح دی مقدار کم از کم اطمینان تتام واجب پورا ہے، اس لیے کہ رکوع سجود یہ تخفیف کا مظنہ ہے، ایتھے جلدی ہوندی ہے ایتھے، اس لیے کہ یہ رکوع اور سجود مظنہ تخفیف ہیں، تاں واسطے خاص کر کے نہ لیا ہے، برخلاف قیام، کیونکہ قیام لمبا ہو جاتا ہے قرات کے لمبے ہونے کے ساتھ، لہذا ان دے وچ اطمینان دے مسئلہ دسن دی ضرورت نہیں سی، کیونکہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے کل شریف پڑھنا ہے تو اندے نال اور کوئی صورت خام خواہ لمبا ہو گیا ہے. یہ رکوع سجود وچ کم سی، حتیٰ کہ اگر نہ قرات کرے اخرین میں کس میں اور وقف کرے اور کھڑا رہے چپ کر کے، تو ہے اس پر یہ کہ کھڑا رہے کتنی دیر، اگر تیسری چوتھی رکعت کچھ بھی نہیں پڑھیا تو پھر بھی ایک تسبیح دی مقدار کھلونا ایک ہی ہے، باوجہ تعدیل ارکان کے تعدیل رکن کے. سن لئی جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ نہایا میں، اور اگر نہ کھڑا رہے اتنی قدر تو کیا ہوگا، اور نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی باوجہ پائے جانے اصل قیام کے، کیونکہ مفروض رکن سے ادنا ہوتا ہے اس شے کا جس پر وہ لفظ بولا جائے. ایک بندہ کھلو کے سدھا یکدم بہ جائے تو کھلوتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، اینج اڑ کے یکدم سدھا ہو جائے اڑیا کہ کوئی نہیں، ایسے سر رکھ کے اٹھ بیٹھا ہے. ایک فرض جو ہے نا وہ اس پر لفظ بولا جائے کہ انہیں متھا رکھے اے اڑیا ہے اے کھلوتا ہے، اے لفظ بولا جائے تو رکن پورا ہو جاتا ہے، رکن پورا ہو جاتا ہے. جی اور یعنی تیسری چوتھی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ان میں ایک تسبیح کی مقدار نہیں کھلوتا تو یکدم تھلے فرض پورا ہو گیا ہے، لیکن تسبیح کی مقدار کھلونا کیا ہے واجب ہے. ایشا بس جی تے ولا فرضا کما قالہ ابو یوسف، یہ رکوع سجود میں تسبیح کی مقدار اطمینان واجب ہے فرض. سنیں وارد کیا گیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ پر یہ سوال کیڑا توجہ کرے جب یہ کس طرح انہاں طرفین دی اس مسئلے وچ مخالفت کی تھی کہ اطمینان جو ہے وہ فرض بھی واجب نہیں ہے. سنیں سوال ہے کن پر، سوال کیا گیا آپ پر یہ کہ موافقت کی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے طرفین کی اصول میں، قانون موافقت کیڑا قانون، اس پر کہ زیادتی نہیں جائز خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ پر، زیادتی اس اصول نو مندے نے، اس اصل نو امام ابو یوسف مندے نے. سنیں اور وہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، تو اب مطلق رکوع تو مطلق سجدہ تو فرض ہو گیا، تو اب آگے جو اطمینان ہے وہ فرض میں داخل نہیں ہوگا، وہ واجب ہوگا.
اب وہ جو اطمینان والی حدیث ہے، وہ جو صحابی نے جلدی نماز پڑھی تھی، اس کو اگر اس حدیث کو اس کے ساتھ جوڑ کر فرض ثابت کرے تو پھر قرآن کا مطلق مقید ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اور یوسف ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہی سوال ہو رہا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ پر۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا رکوع اور سجود کا، اور یہ تعلق پکڑتی ہے رکنیت ادنا کے ساتھ ان دونوں سے۔ صرف پیشانی رکھے اٹھ بیٹھا، صرف اڑیا کھڑا ہو گیا، رکوع سجود پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا۔ اور خبر واحد جو ہے وہ حدیث ہے کیڑی سونے فرمایا او صحابی نو صلی فإنک لم تصلی، یاد آئی وہ جن صحابی نماز جلدی پڑھی سی، وہ مسیح صلاۃ بڑا ہوئے کہ فرمایا نماز پڑھ کیونکہ تو نماز نہیں پڑھی، تو پس کیسے جائز ہے زیادتی یہاں خبر واحد کے ساتھ؟ یہ کن پر سوال ہے؟ وَبِهَذَا اسی وجہ سے حمل کیا آپ کے اس فرض والے قول کو ابن حمام رحمہ اللہ نے فرض عملی پر، کہا جی اندہ بھی یوسف فرض ہے، یعنی فرض ہے، اور وہ کیا شے ہے؟ اے مطلب ہے جب یہ مراد ہے فَيَرْتَفِعُ الْخِلَافِ، اب تینوں باب اکٹھے ہو گئے کہ یہ اطمینان کیا ہے؟ رکوع سجود کے اندر واجب ہے۔ قال فی البحر، تائید کرتا ہے اس کی یہ کہ یہ خلاف نہیں ذکر کیا گیا ظاہر الروایہ میں، ظاہر الروایہ میں یہ خلاف کو نہیں ہے، طرفین ایک طرف امام ابو یوسف وہاں اکٹھے ہیں۔ سنیو گل من السید مختصرا وفی قولہ وہو الواجب کی کتنے آکھے؟ ہاں اے جڑے ابن حمام نے فرمایا نا، ابن حمام نے او توجیہ کی تھی کنہ دے کل دی بے مراد کی یہ فرض عملی، تو فرض عملی کی ہوندا ہے؟ کہندے نے ان دے وچ نظر ہے، ہر فرض عملی واجب نہیں ہوندا، اے جڑا فرض عقیدہ تن ہوئے وہ فرض عملی بھی تو ہوندا ہے نا۔ اور جی میں رکوع دا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، عقیدہ بھی فرض ہے کہ رکوع سجود فرض نے، تے عمل بھی فرض ہے، تے جننے بھی فرض نے جڑے کرن والے نے سارے فرض عملی نے، کی نے؟ تے لہذا انہیں کیا کہ جڑا واجب ہوندا وہ فرض عملی ہوندا، بھی صرف اس میں نظر ہے، باقی بھی سارے جو فرض ہیں وہ فرض عملی ہوتے ہیں، سمجھیے؟ صرف انہی گل سے کہ فرض عملی، تو کبھی کبھی واجب پر بھی فرض عملی بولا جاتا ہے، جو فرض ہے اس پر بھی فرض عملی بولا جاتا ہے، صرف کہ فرض کا عقیدہ فرض ہے، واجب کا عقیدہ فرض نہیں ہے۔ جی اے نا جڑے بابے ہیں نا بچ تھے اور نام اور جرجانی، کون؟ محمد بن یحییٰ بن مہدی جرجانی فقی، شیخ القدوری، امام قدوری کے استاد ہیں، اور ساڈی بولی دے شیخ اج کل دے پیر نو آدھے نا، تے شریعت وچ شیخ آندے نے استاد نو، کنوں؟ پاکستانی بولی شیخ پیر ہوندے نے، بے جنہ چپ کر کے رہنا ہوندا ہے، صرف نذرانہ وصول کر سکتے ہیں۔ جی تو یہ شیخ القدوری ہیں، بارع فی الفقہ والعربیہ والتفسیر والاصول والواعظ، ان چیزاں وچ فائق سن اپنے علامہ جرجانی۔ میر سید شریف جرجانی نہیں، او بعد دے بابے نے، سنیا جے اے ہور بابا جرجانی ہے بھلا ہو جے، اے فقہ وچ عربیت میں تفسیر میں اصول میں بارع کمال بندے سن، والواعظ وافتى ودرس وتولى بعد موت والدہ تدریس جامعہ مؤیدی میں اپنے والد صاحب کے وصال کے بعد جو یحییٰ بن مہدی ہیں وہاں پہ آپ اس مدرسے کے والی بنے جی۔ و مشیخۃ الصوفیہ بہا وصار امام عصرہ و وحید دہرہ انتہت الی ریاست السادۃ الحنفیہ فی زمانہ شرقاً و غرباً بلا مدافعت، بابے دا کسی مقابلہ نہیں کیتا، مع دیانت و سیانت و کثرت الحفظ لمختصرات مذہب بل وللمطولات ایضاً وال متون الحدیث توفی یا 398
98 ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਜੇ ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਸਨ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਕਿਆ ਪਹਾੜ ਲੋਕ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜੀ, ਪਹਾੜ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਕਦੂਰੀ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੁਰਜਾਨੀ, ਇਮਾਮ ਕਰਖੀ, ਇਮਾਮ ਜੁਰਜਾਨੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਕਰਖੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾ, ਇਮਾਮ ਜੁਰਜਾਨੀ ਇਹ ਕਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਦੀਨ 'ਚ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ। فصل نماز کے واجب کے بیان میں، اور واجب 18 چیزیں ہیں: پڑھنا فاتحہ شریف کا، اور ملانا سورت کا یا 3 آیتوں کا 2 رکعتوں میں، ایسی 2 رکعتیں جو متعین نہیں، فرضوں سے متعین کے متعلق نہیں ہو۔ ملانا فرضاں ویچے جی، وہ پیچھے بکھرا ہے جی، متعین نال جوڑ دیو۔ اور وطروں اور نفلوں کی ساری رکعتوں میں، اور متعین کرنا قرات کو اولا یین میں، اور مقدم کرنا فاتحہ کو سورت پر، اور ملانا ناک کو پیشانی کے لیے سجدے میں، اور لانا سجدے ثانیہ کو ہر رکعت میں پہلے انتقال کرنے کے سجدے کے غیر کے لیے، اور اطمینان ارکان میں جی۔